بھی ہوگی اور اللہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کرے گا۔ مزے کی زندگی ہوگی جہاں سے کبھی کچھ خوشی کے اندر کبھی کمی نہیں آئی۔ میرے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا اگر جنت کی حوروں کے، اور ہمارے حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے والے بہت سے لوگ ہیں۔ کس نے دیکھا؟ انہوں نے دیکھا، انہوں نے بہت سے لوگ۔ مولانا بڑی عجیب باتیں فرماتے تھے۔ مولانا ایک موقع میں فرمایا قرآن کے اندر آیتیں تلاش کرو، سب سے زیادہ جنت کی نعمتوں کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے جنت کی حوروں کا تذکرہ کیا، اور چیزوں کا بھی ذکر کیا، مگر جنت کی عورتوں کا زیادہ تذکرہ کیا۔ انسان کی رغبت ہوتی ہے، اللہ نے اس کی طرف بھی آدمی کو ترغیب دی، مقصود تو اللہ کی رضا ہے، ترغیب دی دیکھو وہاں پہ کیسے کیا کچھ ملے گا۔ میرے نبی نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر جنت کی عورتوں کا، جس کو حور کہتے ہیں، اگر 2-3 بال کو بیت اللہ کے اوپر اتار دیا جائے، دنیا کا بالکل برابر کا حصہ سینٹر جو ہے یہ کیا ہے؟ بیت اللہ ہے، ادھر سب برابر ہے۔ اگر 2-3 بال کو بیت اللہ پہ اتار دیا جائے تو کیا ہوگا؟ ساری دنیا کے اندر خوشبو ہوئی۔ یہ کیا ہو گیا؟ مدنی مسجد میں خوشبو آ گئی، یہ کیا ہو گیا؟ بیت اللہ کے اوپر بال ہے تو یہاں پر خوشبو کیسے؟ اور پوری دنیا کے اندر سورج کی روشنی مطلب پڑ جائے گی اور اس کی روشنی زیادہ ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، لوگوں عجیب بات فرمائی عبداللہ ابن عباس، لوگوں چہرے میں خوبصورتی ہوتی، بالوں میں کہاں ہوتی؟ جب اس عورت کا، جنت کی حور کا بال اتنا خوبصورت ہوگا پھر تم کیا تصور کرتے ہو اس کا چہرہ کیسا خوبصورت ہوگا؟ میرے نبی نے بہت کچھ کیا، ایسی جنت و جہنم کو بیان کیا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ انبیاء کے واقعات کو، مرنے کے بعد کے واقعات کو اور جنت جہنم کو خوب بیان کرتے تھے۔ ایسی رغبت، ایسا شوق پیدا ہو جائے کہ اسی کے لیے ہمارے قدم اٹھیں، دنیا کے لیے کبھی قدم نہ اٹھیں۔ بہت بیان کرتے تھے حضرت مولانا الیاس، جو بڑوں سے سن، تو اللہ نے بہت مزے کی زندگی بنائی ہے وہاں۔ فلا تعلم نفس، عجیب جملے ہیں قرآن کے، ایک جملے کے اندر کتنے ذخیرے اللہ نے چھپائے ہوئے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، جنت کے اندر کیا کیا نعمتیں اللہ نے تمہارے لیے چھپائے ہوا ہے، دنیا کے اندر تمہیں بتایا نہیں جا سکتا۔ انسان کی عقل چھوٹی سی ہے، انسان کی عقل چھوٹی سی اور جنت کی نعمتیں بڑی بڑی، انسان کی عقل میں وہ نعمتوں کے بارے میں آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ مالا سمی، قرآن حدیث پاک میں کہا گیا، مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، انسان کی سوچ وہاں تک نہیں جا سکتی جہاں اللہ نے جنت کی نعمتوں کو بلایا۔ اللہ اس کی طرف ہمیں دعوت دے۔ رمضان مبارک کا مہینہ خاص کر کے یہ مہینہ ہے کہ جہنم کے دروازے کو اپنے لیے ساری انسانیت کے لیے بند کروائے اور جنت کا دروازہ اپنے لیے ساری انسانیت کے لیے کھلوائے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ کون کون کرے گا بھائی؟ اللہ کا مہینہ ہے، اس کے اندر دوسرے کام نہ کریں، اللہ کا مہینہ ہے، اس کے اندر خوب محنت کریں گے۔ اللہ نے، دیکھیں توجہ کریں، بڑی عجیب بات، اللہ نے قیامت تک کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور خلفائے راشدین کے زمانے کو نمونہ بنایا۔ کس کو بنایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور خلفائے راشدین کے زمانے کو قیامت تک کے لیے نمونہ بنایا ہے۔ جو کچھ قیامت تک آنے والا ہے ان پانچوں کی شخصیات کے اندر وہ اللہ نے ڈالے تاکہ قیامت تک کے لیے نمونہ بن جائے۔ علیکم بسنتی و سنتی خلفائے راشدین،
تمہارے اوپر لازم ہے میری طریقوں پر، اور خلفائے راشدین نے جو کچھ کریں گے ان کے طریقوں پر چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے، خواہ تم 14ویں صدی میں ہوگی یا 15ویں صدی میں۔ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر دوسری صدی کے اندر غزوہ بدر کو ڈالا، مدینہ آنے کے بعد دوسرا سال چلا، دوسرا سال 313 ہے۔ مسلمان کتنے 300، سامنے کتنے 1000۔ ان کے اوپر سارے غزوہ بدر کے واقعہ نہیں سنا رہا، صرف ایک بات سناتی، ساری چیزیں ان کے پاس، ہتھیار ان کے پاس، عورتوں کو لے کر آئے، شراب کو لے کر آئے کہ جیتنا ہمارے اوپر 100% ہے، یہ تو نہ کھا سکتے، ان کے بعد نہ کھانے کو ہے نہ پہننے کو ہے، کھڑے تو ہو نہیں سکتے یہ بھوک کی وجہ سے، یہ ہم سے کیا جنگ کریں گے؟ بس منٹوں میں ان کو ختم کرتے ہیں، پھر بدر ہی کے مقام پر ہم ناچیں گے، گائیں گے، شرابیں پیئیں گے اور گانے گائیں گے، سارا کچھ کریں گے۔ اللہ نے کیا نظام دکھایا؟ بدر کا موقع ہے 313، اگرچہ ان کی کیفیت یہی تھی، پورے جسم پہ کپڑے نہیں، کھانے کو نہیں ہے اور پہننے کو پورا کپڑا نہیں ہے، مگر جب اللہ کے حکم کے اوپر اور نبی کے کہنے کے اوپر یہ آئے، اللہ نے دکھا دیا، قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے عبرت بنا دی۔ دیکھو جب بھی تم اللہ کے حکم کو، نبی کے طریقوں کو کرو گے، حالات جیسے بھی ہوں گے اللہ تم کو کامیاب کرے گا۔ بدر کا مارکا ہے، 17 رمضان ہے، کون سا رمضان؟ 17 رمضان ہے۔ دنیا والوں نے دیکھا کہ وہ 1000 بھاگ رہے، 70 گرفتار ہو رہے ہیں، 70 مارے گئے، قتل کر دیے گئے۔ یہ کون سا مہینہ تھا؟ رمضان، بولو رمضان کے۔ اور اللہ نے آسمان پر فیصلہ کیا، کہاں پر؟ آسمان پر۔ اللہ نے ان کو دیکھا، ایک طرف بیٹا ہے، دوسری طرف باپ، ایک طرف بھانجا ہے، دوسری طرف ماموں، ایک طرف بھتیجا ہے، دوسری طرف چچا ہے، ایک طرف بھائی، دوسری طرف بھائی، ایک دوسرے کے پیچھے۔ یہ نہیں کہتے، یہ کہتے یہ اللہ کا دشمن ہے، اس کو ہم نہیں چھوڑے۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر نے یہ کہا، ابا جان ایک ایسا موقع آ گیا تھا کہ آپ میرے تلوار کی زد میں آ گئے تھے، میں نے تو ابا سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ فرمانے لگے بیٹا اگر تو میرے زد میں آتا تو میں اللہ کا دشمن سمجھ کے تجھے قتل کرتا۔ یاد رکھے بیٹے کو باپ سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنا باپ کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے۔ ہاں یہ قانون ہے دنیا کا، باپ کو بیٹے سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اولاد کو باپ سے اتنی محبت نہیں ہوتی۔ ابو بکر کہہ رہے میں اللہ کا دشمن سمجھ کے تجھے قتل کر۔ تو ایک دوسرے کے سامنے جب قیدی آ رہے ہیں، صحابہ کے جذبات تو دیکھیں۔ حضرت ابو بکر یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ سب دشمن تھے، ہم سب ان کے رشتہ دار ہیں، جو جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کرو، وہ اپنے رشتہ دار کے گردن اڑاتا۔ یہ جب یہ جذبات اللہ نے آسمان پہ دیکھے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کہنا مجھے یہاں پر بیٹھ کے آسان ہے، آپ کو سننا آسان ہے، ذرا سا بیٹی اور بیٹے کو تکلیف ہو جائے آدمی دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ بیٹی نے یوں کہہ دیا، بیٹے نے یوں کہہ دیا، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ حضرت عمر جیسا آدمی یہ کہہ رہے کہ ہر آدمی اپنے رشتہ دار کو قتل کرے کہ یہ مقابل میں آئے اللہ رسول کے۔ اللہ نے یہ جذبات دیکھے صحابہ کے، اور جو آسمان پر فیصلہ ہو گیا کہ اب دنیا کے اندر ہم نے دین کو پھیلانا۔ یہ کب فیصلہ ہوا؟ 17 رمضان کو۔ کب فیصلہ ہوا؟ آسمان پہ فیصلہ ہو رہا ہے،
فیصلہ کرنے والا کون؟ اللہ جل شانہ رمضان کے اندر فیصلہ کر رہے ہیں. کس کے؟ صحابہ کے جذبات پر. پوری دنیا کے اندر تھوڑے سے مسلمان تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس موقع پر، بدر کے موقع پر کہہ دیا ان تہلک هذه العصابہ، اے اللہ یہ تھوڑے سے مسلمان اگر شہید ہو جاتے ہیں پھر تیرا نام لینے والا کون ہوگا دنیا میں؟ کیونکہ یہی مسلمان ہے اور دنیا کے اندر اور مسلمان بھی نہیں ہے. مگر صحابہ نے اپنے جذبات کو دکھایا. بھائیوں، دل کے عزائم کو ہم بلند کریں. دل کے عزائم ہوں گے اللہ آج بھی وہ فیصلہ کر سکتے. اللہ کے فیصلے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. ہم بدلے، اللہ کا فیصلہ نہیں بدلا، اللہ کا قانون نہیں بدلا. کیا خیال ہے، کروائیں گے فیصلہ؟ کون کروائے گا؟ ہاتھ اٹھانے سے کام نہیں بنے گا. صحابہ نے ہاتھ نہیں اٹھایا، میدان کے اندر پہنچ گئے. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ چند سال کے بعد فتح مکہ ہوا ہے. چند سال کے بعد وہ مکے والے جنہوں نے 21 سال تک میرے نبی کو تنگ کیا. کتنے سال تک؟ 21 سال تک تنگ کیا ہے. لوگوں کی زبان پہ یہ جملہ تھا آج تو نبی جی بدلہ لیں گے سب سے، آج تو بدلے کا دن ہے. حضرت سفیان، ابو سفیان کی بیوی ہندا وہ کہنے لگی اپنے باپ، انہوں نے وعدہ کیا تھا ایک دوسرے سے کہ ہم سب کچھ کر لیں گے، مسلمان نہیں ہوں گے. جب ابو سفیان مسلمان ہو گئے تو ان کی بیوی نے کہا تو کیسا بزدل آدمی ہے، میں عورت ذات ہوں، میں نے تو اپنا عزم پورا کیا ہوا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں گی اور تو مسلمان ہو گیا. کیسا بزدل ہے، کیسا بزدل ہے. اور پھر کیا ہوا؟ رات کا وقت ہوا ہے، فتح مکہ کی رات ہے، سارے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. اور میرے نبی نے کہا آج میں وہ جملہ کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم. آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں ہو. بڑے بڑے کافروں کا نبی نے نام لیا. ابو سفیان کے گھر کے اندر کوئی داخل ہو گیا تو وہ بھی امن کے اندر، فلاں کے گھر کے اندر داخل ہو گیا وہ بھی امن کے اندر. لوگوں نے کہا یہ تو امن کم ہے. نبی نے اپنی سخاوت کا اعلان کیا، جو بھی اپنے دروازے کو بند کر لے وہ سارے کے سارے امن کے اندر. چلو سب کے لیے معاف. رات ہوئی ہے، رات ہوئی، سناٹا ہو گیا، سناٹا ہو گیا. رات کوئی چلت پلت نہیں. سارے مکے کے چودھری آج سوچ رہے ہیں کہ دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ فاتح قوم جو ہوتی ہے جب وہ فتح کرتی ہے تو چراغا کرتی ہے، ناچ گانا کرتی ہے، شور مچاتی ہے. آج دیکھو تو صحیح کیا ہو رہا ہے. گلیوں میں گھوم رہے، کوئی نظر نہیں آ رہا. 10,000 صحابہ جو مدینے سے آئے ہیں کوئی نظر نہیں آ رہا. کہاں چلے گئے؟ راتوں رات زمین کھا گئی، آسمان میں ان کو اچک لیا. کیا ہو گیا؟ ہندا اسی میں تھی، ابو سفیان کی بیوی رضی اللہ تعالی عنہا اسی میں تھی. کہنے کی میں گھومتی رہی، دیکھتی رہی، کیا کہاں چلی. یہ 10,000 کا مجمع بیت اللہ کے اندر رکھا. کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع کے اندر ہے، کوئی کچھ قسم پہ لپٹا اور لوگوں کی ہدایت دی. ہندا جیسی سخت عورت صبح ہوئی ہے اور نبی کی خدمت میں دوڑتی ہوئی گئی اور اسلام کو. اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے گی جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. 10 ایسے لوگ تھے مکے کے اندر جنہوں نے قسمیں کھائی تھی، اپنی بات کو مضبوط کیا تھا ہم مر جائیں گے مگر اسلام قبول نہیں کریں. کچھ عورتیں تھیں، کچھ مرد تھے، قسمیں کھا بیٹھے تھے سب کچھ ہو جائے گا ہم اسلام قبول نہیں کریں. مگر ایک وقت یہ آیا کہ یہ 10 کے 10 اسلام میں داخل ہو. کوئی بتا سکتا تھا؟
خالد ابن ولید، ولید کا بیٹا خالد جس کا نام ہے، جس کی وجہ سے، اس کی عقل کی وجہ سے احد کے اندر 70 مسلمان شہید ہو رہے ہیں۔ حمزہ اسی میں سے تھے، وحمزہ واسط اللہ واسط رسول، اللہ کے شیروں میں سے شیر تھے۔ 70 صحابہ بڑے بڑے شہید ہو رہے، کیا کوئی سوچ سکتا تھا ولید کا بیٹا خالد یہ بھی مسلمان ہوگا؟ کتنے لوگ تھے، ان کے بارے میں سوچنا بھی مشکل تھا، مگر جب ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں تو آسمان والوں نے کیا فیصلہ کیا؟ فتح مکہ کے اوپر فیصلہ ہو رہا ہے، زمین کے اوپر کہ اسلام کو عام کر دیا۔ بدر کے اندر کیا ہوا؟ دوبارہ سے بدر میں یہ ہوا کہ اللہ نے آسمان پہ فیصلہ کیا تھا، صحابہ کے قربانیوں کو دیکھ کر، صحابہ کے جذبات کو دیکھ کر آسمان پہ فیصلہ ہوا تھا کہ دنیا کے اندر اسلام کو عام کریں گے، اور فتح مکہ کے موقع پر کیا ہوا؟ اللہ نے زمین پر اس کا ظہور کر دیا۔ یہ دونوں کام کب ہوئے؟ بولو، رمضان مبارک کے اندر ہوئے۔ یہ دونوں کام کب ہوئے؟ رمضان مبارک کے۔ اللہ کرے، اللہ کرے، اللہ کرے کہ یہ رمضان بھی ساری انسانیت کا، ہدایت کا اللہ اس کو ذریعہ بنا دے۔ لوگوں نے بڑی قربانیاں دی، ہم تو یہاں پہ آ کے بیٹھ گئے، ہمارے بڑوں نے تبلیغ کے لیے کتنی قربانیاں دی۔ وہاں سعید احمد خان صاحب ایک دفعہ فرمانے لگے، مراد آباد میں ہماری جماعت تھی ہندوستان میں، صبح نکلے لوگوں نے مارا، کسی بھی محلے میں جاتے تھے مارتے تھے، کسی بھی محلے میں جاتے تھے لوگ پتھر مارتے تھے۔ رات ہو گئی، رات کی تنہائی کے اندر ہم نے ایک قبرستان میں جا کے پناہ لی۔ ہم ویسے یہاں پہ نہیں بیٹھے، لوگوں نے بڑی قربانی دی، بہت قربانیاں دی، پر تھوڑی سی قربانی کی اور ضرورت، تھوڑی سی ہمت کریں گے، اللہ کو اپنے جذبات دکھا دے۔ اے اللہ دین کے پھیلانے کے لیے، اے اللہ ہم سچے ہیں، اے اللہ ساری انسانیت کا تو رخ موڑ دے۔ ساری انسانیت پریشان ہے، مختلف قسم کے حالات آ رہے ہیں۔ پہلے مسلمان پریشان تھے، اب ساری انسانیت پریشان ہے۔ اللہ سب کو رجوع کرنا چاہتے ہیں اپنی طرف۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ حالات کو بھیجتے ہیں تھوڑے سے، اللہ حالات کو بھیجتے ہیں تھوڑے سے، تاکہ لوگوں کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے اور قیامت کے دن کے بڑے عذاب سے سب بچ جائے۔ سارے مسلمان نہیں، سارے انسان پریشان، کوئی راستہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم ایک راستہ ہے، وہ راستہ کون سا ہے؟ دین پہ چلیے، اور وہ راستہ میرے اور آپ کے پاس ہے، دوسروں کے پاس نہیں ہے، میرے اور آپ کے پاس۔ تو اس رمضان کو پکا عزم کریں کہ انشاءاللہ اللہ سے فیصلہ کروائیں گے، اللہ سے فیصلہ کروائیں گے کہ ہے انشاءاللہ۔ کون کون عزم کرتے ہیں؟ رمضان کا اگر مبارک مہینہ اگر ہم اللہ کے راستے میں نکل گئے، یقین جانیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ بڑے عجیب آدمی، بڑے عجیب آدمی۔ ایک دفعہ لوگوں نے کہا مہنگائی بہت ہے، کہاں سے کھائیں گے؟ مولانا اسحاق نے بیان کیا، اس کا ایک جملہ میں عرض کروں، عجیب بیان۔ فرمانے لگے خدا کی قسم، ساتوں وہ سمندر کے بالکل تہ کے اندر ایک پتھر ہے جس کے اندر تمہارا کھانے کا ایک دانہ ہے، اور جب تک وہ پتھر باہر نہیں نکلے گا سمندر کے نیچے سے، سمندر کے نیچے سے پتھر اوپر نہیں آئے گا، پھٹے گا نہیں، تم کھاؤ گے نہیں، تم مر نہیں سکتے۔ ہاں ویسے نہیں اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا۔ جب دنیا میں انسان آیا اس سے پہلے اللہ نے روزی انسان کی مقرر کر دی۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ۔ تمہارے سامنے سے درندے پرندے چوپائے کتنے گزرتے ہیں، کیا اپنے روزی کو اٹھائے پھرتے ہیں؟ اللہ يرزقها وَإِيَّاكُمْ، اللہ ان کو بھی روزی دیتے ہیں، اللہ تم کو بھی روزی دے گی۔ الا وَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ۔ الا کا جملہ کس کے لیے آتا ہے؟
किसी अरब से पूछो, ये बुखारी साहब से, अला, ऐसा लगता है दिमाग पे हथौड़ा मारा है, सुनो सुनो, अला वइन नफ्सल लन तमूता हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़हा, सुन लो, ये इसके खिलाफ हो नहीं सकता, जब तक तुम अपनी रोजी को पूरा नहीं करोगे तुम्हें मौत नहीं आ सकती। अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे मर जाएंगे, अल्लाह ऐसी बरकतें देंगे। वहाँ साहब ने फरमाया अल्लाह ऐसी जगह से रोजी देंगे जैसे कि अंबिया को रोजी देते थे, और अल्लाह ऐसे तुमको चमकाएंगे जैसे कि अल्लाह ने अंबिया को चमकाया। ज़ाहिर नहीं होंगे, अल्लाह हमको चमका देंगे। दीन चमका हुआ है, जो भी दीन के ऊपर लगेगा अल्लाह उसको चमकाएंगे। सही है इंशाअल्लाह। तो रमज़ान का मुबारक महीना घर बैठने का महीना नहीं, अल्लाह के रास्ते में लगे, कहें इंशाअल्लाह। एक रमज़ान गुजारते हैं, अल्लाह को देखें कैसी मदद आएगी, अपने गुनाहगार आंखों से हम देखें। सही है, करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन करेगा भाई? अब ज़रा बैठते हैं, आज हल्के भी लगेंगे, बैठकर हमने कुछ सोचना भी है, तो जो तस्वीर होगी तस्वीर के बाद भी हम बैठेंगे। एक तो ये आज़म हम करेंगे कि रमज़ान का मुबारक महीना घर बैठने का महीना नहीं। हाँ, क्या बताऊँ, ये यूरोप जो फतह हुआ वलीद इब्न अब्दुल मलिक के ज़माने में, मूसा इब्न नसर और तारिक इब्न ज़ियाद, नाम सुना है कभी? हाँ, वलीद का ज़माना था, वलीद इब्न, तो उसके ज़माने के अंदर ये फौज गई है मूसा इब्न नसर की और तारिक इब्न ज़ियाद की। कब गई है? रमज़ान के अंदर पहुंची। ईद का दिन है, कौन सा? ईद उल फितर है। तारिक इब्न ज़ियाद जबल तारिक के ऊपर खड़े होकर 17 साल का नौजवान लड़का खुतबा देता है। तारीख ने बड़ी जगह दी है खुतबे को। उसने कहा सुनो, हम यहाँ पर दीन फैलाने के लिए आए, किश्तियाँ जला दो, वापसी का ख्याल छोड़ दो, यहाँ पर इस्लाम फैलेगा या यहाँ पर हमारी कब्रें बनी, कोई तीसरा रास्ता नहीं। ये जज्बात थे मुसलमानों। ये कितने साल का लड़का है? 17 साल। अभी इसकी जिंदगी की बड़ी उमंगें बाकी है। ये नहीं है कि 80 साल का बूढ़ा है, सारे कुछ कर लिए, अब तो बन रही है। अभी इसकी ज़िंदगी की बड़ी ख्वाहिशात बाकी है। एक जज्बा उभरा हुआ था जिसने पूरी दुनिया के अंदर दीन को आम करवाया। ईद का मौका है और ये नौजवान लड़का खड़े होकर खुतबा दे रहा है, उसकी बरकत है। यूरोप के अंदर इस्लाम दाखिल होगा। रमज़ान मुबारक महीना मेहनत करना का महीना है, करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तो ये नहीं है कि ईद आ रही हम कैसे निकलेंगे। हाँ, रमज़ान तो अल्लाह के रास्ते में गुजरे, सही है। तो एक तो ये नियत करें कि इंशाअल्लाह रमज़ान का मुबारक महीना हम अल्लाह के रास्ते में गुजारेंगे, सही है। और खूब दुआएं मांगी उम्मत की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद खुसूसी आमाल थे रमज़ान के, बहुत ज़्यादा हो गया वरना मैं बताता। चंद खुसूसी आमाल थे रमज़ान के, उसमें से एक ये था कि आप बहुत दुआएं मांगते, दुआएं बहुत मांगा करते थे रमज़ान के। हम भी खूब दुआएं मांगे, पूरी उम्मत को सामने रख कर दुआ मांगी। अपने बच्चे बच्ची के लिए नहीं, सारी इंसानियत के लिए दुआ मांगेगी। दीन हमारा हय्यों, दीन में कमी आ गई, ए अल्लाह मैं चस से बस नहीं हो रहा, ए अल्लाह मेरे गुनाह को माफ़ फरमा दे और पूरी दुनिया के अंदर दीन को आम कर। करेंगे इंशाअल्लाह। एक तो खूब दुआएं मांगेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद अमाल में से एक अमल दुआ करें, खूब दुआएं मांगें। और रमज़ान का मुबारक महीना अल्लाह से मांग मांग के फैसला करवाएं, क्योंकि रमज़ान का मुबारक महीना ही फैसला करवाने का महीना है। बदर और फतेह मक्का इसी में होगा, ठीक है इंशाअल्लाह। और पूरी दुनिया की हम नियत करें। आज मुश्किल वाले आपके सामने तश्कील करें हम पूरी दुनिया में जाने की। दुनिया के हर मुल्क के अंदर, हर शहर के अंदर कराची वाले जमात दे सकते, कोई भी। सहाबा ये हज के मौके पर कितने थे? 1,24,000। 1.25 लाख थे। 1,24,000 थे। कराची की आबादी कितनी है? 1.25 लाख से कम। 2.5 करोड़। बोलो। दुनिया के हर मुल्क के और हर शहर के लिए हम जमातें बना सकते हैं।
عزم تو کریں کہ رمضان کے اندر ہی ہم نیت کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ انشاءاللہ باور فرمائیں گے, قبول فرمائیں گے. اور جس طرح صحابہ کے دور کے اندر اللہ نے دین کو عام کیا تھا, اللہ کرے کہ یہ دنیا کے اندر یہ وقت بھی ایسا آ جائے ہماری زندگی میں, دنیا کے اندر لوگ سمجھ لیں دین پہ چلیں گے تو کامیاب ہوں گے, اور دین پہ نہیں چلیں گے اللہ بیڑا غرق کر دیں گے, برباد کر دیں گے. دنیا کے اندر بھی برباد ہوں گے, آخرت پہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ دنیا کے اندر لوگوں کو اپن کی آنکھوں سے دکھا, دین پہ چلنے والے کامیاب اور دین کو چھوڑنے والے ناکام ہو جائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ذرا جم کے بیٹھے رہیں, تشکیل ہو جائے گی, پھر ہلکے بھی لگیں گے. اس میں گزارش یہ ہے کہ جتنے احباب ابھی ماشاءاللہ بات سن رہے تھے, فکر کے ساتھ, طلب کے ساتھ, عمل کی نیت